بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ رب کعبہ میرے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کی تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو اپنے غیبی خزانوں سے ختم فرمائے۔ آج جو لوگ بے روزگاری کے لیے، بے اولادی کے لیے، کاروباری مسائل کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے یہ خاص وظیفہ کریں، رب کعبہ اپنے غیبی خزانوں سے کامیابی ان کا مقدر بنا دے۔ جس انسان کا جو مقصد ہے، اے میرے مالک و مولا، اس وظیفے کے توسل سے تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ آج کا وظیفہ غربت اور تنگ دستی کے لیے بہت بہترین ہے۔ آج ہر گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے۔ بہت سے لوگ جو اچھی تنخواہ کماتے ہیں لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، پھر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اولاد پر اس کا برا اثر پڑتا ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر کا تمام سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کو رب کعبہ کے فرشتے اتر آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدد عرش الہی سے آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو غربت تنگ دستی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آج کا وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ رب کعبہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام عرش الہی سے فیصلے کروا دیتا ہے۔ جو بندہ رات کے وقت رب کعبہ کو تڑپ کر سسکتے ہوئے اس نام سے پکارتا ہے، رب کعبہ اپنی فوج فرشتوں کو حکم جاری فرماتے ہیں کہ جاؤ اس بندے کی تمام مشکلات کو، حاجات کو، پریشانیوں کو ختم فرما دو، یہ جو چاہتا ہے اس کی جولی بھر دو۔ اللہ والو، رب کعبہ کی ذات تو ہر وقت رحمتوں برکتوں کی برسات کے لیے تیار ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اور جب کبھی ہم پر مشکل وقت آ جاتا ہے، یاد رکھیے گا، ہم سب سے پہلے کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور رب کعبہ کو ناراض کر لیتے ہیں، کیونکہ رب کعبہ نے فرمایا کہ ہر شے پہ قادر رب کی ذات ہے، تو پھر وہ انسان جو خود رب کا محتاج ہے اس کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلانا۔ اللہ والو، چھوٹی چھوٹی غلطیاں رب کو ناراض کر دیتی ہیں، اور جس سے انسان رب کعبہ کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اس انسان کی تقدیر میں بندش لگ جاتی ہے، اس کا رزق بند ہو جاتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں بندشیں آ جاتی ہیں، اور جس انسان سے رب کعبہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے، وہ رات کو فقیر سوتا ہے، صبح بادشاہ بن جاتا ہے، اس کے راستے سے رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، آپ رب کعبہ سے التجا کریں، ایک ہاتھ سے مانگیں، دوسرے ہاتھ میں رب کعبہ آپ کی حاجت کو پورا فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ جس طریقے سے بتایا جائے گا ویسے ہی کیجیے۔ عمل بہت خاص ہے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے رات کو نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے، تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی، یعنی کہ نیت کیجیے، مولا کریم میں تیری رضا سے من پسند شادی چاہتا ہوں، من پسند نوکری چاہتا ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں، دشمن سے حفاظت چاہتا ہوں، کاروباری بندش کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ اے میرے مالک و مولا، میں تیری رضا سے اپنی تمام کی تمام زندگی میں کامیابی چاہتا ہوں۔ رب کعبہ سے رب کی رضا کے ساتھ اپنے مقصد کو مانگ لیجیے۔ نیت کرتے ہی 11 بار درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور رب کعبہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ صفاتی نام وہ نام ہے جو راتوں رات تقدیر کے فیصلے کروا دیتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کروا دیتا ہے۔ رب کعبہ کا صفاتی نام یا وہابو ہے، یا وہابو، اور جس نے بھی رات کے وقت پڑھ لیا اس نے راتوں رات اپنی تقدیر کے فیصلے کروا لی، کیونکہ رب کعبہ جس بندے سے راضی ہو جائیں، اور یا وہابو وہ اسم اعظم ہے جس سے رب کی ذات راضی ہوتی ہے، جس سے رب کی ذات فوری طور پر فرشتوں کو حکم جاری کرتی ہے کہ جاؤ اس بندے کے تمام رکاوٹوں کو ختم فرماؤ، اس بندے کی کامیابی کو مقدر بنا دو۔ اور جب رب کی فوج فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتر آئیں تو رب کعبہ کی قسم، دنیا جہان کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی آپ سے چھین نہیں سکتی۔
آپ نے یا وہاب کو 100 بار پڑھنا ہے، 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، لیکن جب آپ یا وہاب کو پڑھیں رب کعبہ کے ذاتی نام کے ساتھ پڑھیں، یعنی یا وہاب یا اللہ پڑھیے، یا وہاب یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا وہاب یا اللہ کا ذکر جاری ہو، آپ نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے ڈٹ کر مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ رب کعبہ کی ذات ہر شے پہ قادر ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس کی رحمتوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آپ لاکھوں حاجات بھی مانگ لیں گے، ایک رات میں پوری فرما دے گا، پھر بھی اس کی رحمتوں میں رتی بھر فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے رب سے جب بھی مانگو، لاکھوں کروڑوں مانگو، زیادہ سے زیادہ مانگو، جھولی پھیلا کر مانگو، رب سے جب بھی مانگو اپنی اوقات سے زیادہ مانگو، یہ نہ ہو کہ کل کو پچھتانا پڑے کہ کاش رب سے زیادہ مانگ لیا ہوتا، کیونکہ یہ تسبیح کرنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے رب کی ذات سے کم مانگا، کیونکہ یہ تسبیح فوری طور پر آپ کی تقدیر کے فیصلے کروا دے گی۔ جیسے ہی آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح یا وہاب یا اللہ کی پڑھ لیں، پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اتنا عمل کرتے ہی آخر میں اتنا ہی درود ابراہیم لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ رب کی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ والو، رب کو راضی کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آج تک میں نے اور آپ نے جب بھی مانگا اپنے مطلب سے مانگا، یعنی رب سے صرف گھر مانگا، گاڑی، دولت، شہرت مانگا، یہ نہیں سوچا کہ رب کو راضی کریں۔ رب کی ذات راضی ہو جائے گی تو یہ تمام حاجات خود پوری ہو جائیں گی، لیکن ہمیں تو رب کو راضی نہیں کرنا، ہمیں تو صرف اپنا مطلب نکلوانا ہے، پھر ہم ڈیروں تسبیحات وظائف کرتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اس تسبیح کو کرنے کے بعد سب سے ضروری عمل ہے کہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو دل میں اسے معاف فرما دیں اور توبہ کریں۔ اگر کسی نے آپ کی حق تلفی کی ہے، آپ کے ساتھ برا بلا کیا ہے، آپ چاہے اپنے حق پر بھی ہیں تو رب کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیجیے۔ ایک بار رب کی رضا کے لیے اپنے دشمنوں کو معاف کر کے دیکھیے اور سچی توبہ کر کے دیکھیے، پھر اس تسبیح کے بعد ہاتھ پھیلا کر مانگتے جاؤ، ملتا جائے گا۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ یقین کیجیے جب آپ اپنے تمام دشمنوں کی گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کی غلطیوں کو درگزر کر کے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان سب کو معاف کر دیں گے، پھر دیکھیے رب کی ذات آپ سے کیسے راضی ہوتی ہے۔ ہم تسبیحات تو کرتے ہیں، وظائف تو کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بغض پالتے ہیں، دشمنی پالتے ہیں، چاہے دل ہی دل میں۔ اللہ والو، دل صاف کرو، سب کو معاف کر کے دیکھو، رب کی ذات ایسی راضی ہوگی کہ منہ سے مانگنا نہیں پڑے گا، کیونکہ رب تو دلوں کے راز جانتا ہے، مل جائے گا۔ مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ وظائف بہت بتاتے ہیں، وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ رب کو راضی کیسے کرنا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے اللہ والو، یہ ایک بار میرے کہنے پر سب کو معاف کر کے دیکھو، انشاءاللہ رب کعبہ کی ذات آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہ حافظ۔